بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس دنیا پر اس سے قبل بھی کئی مرتبہ ایسا وقت آیا ہے کہ جب جدید سائنس کے ناخداؤں نے یہ پیشگوئیاں کی ہیں کہ اگر فلاں ستارہ دوران گردش زمین کے انتہائی قریب سے گزرتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک بڑا خطرہ موجود ہے کہ وہ زمین کے ساتھ ٹکرائے اور اہل زمین کو ایک بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑے۔ جبکہ دوسری جانب اگر آپ کو یاد ہوگا تو برسوں پہلے ایک امریکی صدر نے کہا تھا کہ ہماری زمین کو باہری کی دنیا سے کئی طرح کے تباہ کن خطرات درپیش ہیں، جن میں خلائی مخلوق کی طرف سے ممکنہ حملے کے علاوہ خلائی دنیا میں جنم لینے والی وہ تبدیلیاں بھی ہیں جو کہ ہمارے اس زمینی مسکن پر اثر انداز ہو کر اس کی تباہی کا سبب بن سکیں۔ اگر ایسا ہوا تو سب انسان باہمی طور پر ہزار اختلافات رکھنے کے باوجود ایک ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ وقت کا ایک طاقتور تقاضا ہے کہ ہر ممکنہ طریقے سے ایک عالمی نظام کا وجود ممکن بنایا جائے تاکہ ہم سب مل کر ان آنے والے ممکنہ آفات کا مقابلہ کر سکیں۔ امریکی صدر کے اس خطاب کے مندرجات یاد دلانے کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ ون ورلڈ آرڈر کی مخصوص فکر نہ جانے ان کے شیطانی دماغوں میں کب سے پل رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 نومبر کو ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات کو اپنا موضوع بحث بنائیں گے، جن کو رکوانے اور مخصوص یہودی مفادات کی تکمیل کے لیے موجودہ صدر کو ہی قائم رکھنے کے لیے ایک ایسا خوفناک منصوبہ تیار کیا گیا ہے جو کہ نہ صرف دنیا میں ایک بڑی تباہی بلکہ ان انتخابات کو ملتوی کرنے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ ناسا کی ایک تازہ ترین رپورٹ کے مطابق یہ خبر سامنے آئی ہے کہ 2 نومبر سن 2020 کو ایک ایسٹرائیڈ زمین کے انتہائی قریب سے گزرنے والا ہے، جو کہ اگر اپنے راستے سے تھوڑا سا بھی بھٹک جائے یا زمین کی کشش اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دے تو وہ زمین سے ٹکرا کر کسی بہت بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ جبکہ دنیا کے وہ تجزیہ نگار جو امریکی اور یہودی فکر سے آگاہ ہونے کے ناطے یہ جانتے ہیں کہ اگر آنے والے انتخابات میں ٹرمپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو ان کی منزل مزید کئی سال کی دوری تک جا سکتی ہے، اس کے حصول کے لیے ایک خفیہ سازش تیار کی جا رہی ہے جس کے مطابق ناسا کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ 2 نومبر کو بظاہر اپنے خلائی جہازوں کو اس لیے بھیجے کہ وہ اس ایسٹرائیڈ کو اپنے جدید ہتھیاروں کی مدد سے تباہ کر دے، جبکہ پس پردہ یہ کوشش کی جائے کہ کسی طرح اسے زمین سے ٹکرانے پر مجبور کر دیا جائے، جس کی وجہ سے ایک بڑے حادثے کے بعد نہ صرف 3 نومبر کو ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات کو ملتوی کر کے ٹرمپ حکومت کو طول دیا جا سکے بلکہ دنیا کو یہ بھی باور کرایا جا سکے کہ چونکہ ہماری دنیا اس وقت خلائی تبدیلیوں کی بدولت شدید خطرات سے دوچار ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اس زمین کے باسی سب لوگ باہمی اختلافات بھلا کر ایک عالمی حکومت کے قیام پر رضامند ہو جائیں جو کہ دنیا بھر کے مشترکہ وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ان ممکنہ آفات کا مقابلہ کر سکے۔ اب اس بات میں ذرا بھی شک کی گنجائش موجود نہیں کہ دنیا کا یہ مکار ٹولہ اس شیطان کی آمد اور افتتاح کے لیے مسلسل جد و جہد میں مصروف ہے۔ اس بات سے بھی اختلاف ممکن نہیں کہ کسی بھی امریکی صدر کی کامیابی میں اسرائیلیوں اور یہودیوں کی مالی معاونت کا ایک بڑا کردار رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ انتخابات سے قبل امریکی صدر اپنی دوبارہ کامیابی کے لیے خاص طور پر اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ اپنی سابقہ کارکردگی کا حوالہ دیتے ہوئے آئندہ بھی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں، اور یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جب اسرائیلی یہودی اس کے سامنے اپنے اگلے 4 سال کا منصوبہ رکھتے ہوئے یہ اطمینان لیتے ہیں کہ وہ اگلے انتخابات میں کامیاب ہو کر سپر پاور کے وسائل اور اثر و رسوخ کو ان کے لیے استعمال کرنے کا پابند ہوگا۔ اور اب ٹرمپ کی حکومت کا آخری سال اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، جبکہ 3 نومبر کو صدارتی انتخابات کا اعلان بھی ہو چکا ہے، لیکن اگر نظریاتی طور پر دیکھا جائے تو ٹرمپ کا مد مقابل جو بائیڈن اسرائیل مخالف قوتوں کے لیے نہ صرف زیادہ مقبول ہے بلکہ ایک طاقتور سیاسی حریف بھی ہے جو کہ اپنے ہم خیال امریکی اور غیر امریکی قوتوں کے تعاون سے اپنی انتخابی مہم چلانے میں مصروف ہے۔ بلکہ اگر آپ ٹرمپ کے خطاب کو دیکھیں
تو اس نے بھی ایک موقع پر یہ الزام لگانے کی کوشش کی تھی کہ جو بائیڈن بطور امریکی صدر چین کے لیے قدرت کا ایک انمول تحفہ ثابت ہو سکتا ہے، اور اگر آپ غور کریں تو موجودہ صدر کے شب و روز اپنے انتخابات سے بھی کہیں زیادہ اسرائیلی مفادات کی حصول میں صرف ہو رہے ہیں۔ دوستو، یہ ایک غیر متنازع حقیقت ہے کہ اسرائیل کا اگلا قدم مسجد اقصی کی شہادت ہے اور اس کی جگہ تھرڈ ٹیمپل بنانے کی تیاری ہے۔ اس کے بعد ہی وہ گریٹر اسرائیل کے خواب کی تعبیر پا سکتے ہیں۔ دوستو، ہم ایک دفعہ پھر واپس پلٹ کر اپنی گفتگو کو اس نقطۂ آغاز کی طرف لیے چلتے ہیں جس کے مطابق 2 نومبر کو ایک ایسٹرائیڈ زمین کے انتہائی قریب سے گزرنے والا ہے، اور خلائی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس نے اپنا رخ ذرا بھی تبدیل کر لیا تو پھر یہ اہل زمین کے لیے ایک بڑی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ جبکہ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو اسرائیلی مشن کے مطابق اگر مسجد اقصی کی شہادت کا مذموم قدم اٹھایا گیا اور اس کی جگہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کی کوشش کی گئی تو مختلف احادیث کی روشنی میں یہ بھی دنیا کی تباہی کی طرف ایک اشارہ ہوگا، جس میں اگر کسی انسان کے 100 بیٹے ہوں گے تو ان میں سے 99 اس جنگ میں مارے جائیں گے۔ گویا دونوں صورتوں میں ہماری یہ زمین تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، جب تینوں بڑے مذاہب کے ماننے والے یعنی کہ مسلمان، عیسائی اور یہودی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جبکہ اگر نیتن یاہو اور ٹرمپ کی یہ سازش کامیاب ہو بھی جائے اور موجودہ امریکی صدر کو ہی دوبارہ صدر کے لیے منتخب کر لیا جائے تو یہ بھی تیسری عالمی جنگ کی راہیں ہموار کرنے کی طرف ایک قدم ہی ہوگا۔ دوستو، سیاسی تجزیہ نگار ہوں یا دینی علماء ہوں، یہودیوں کے ربی ہوں یا عیسائیوں کے پوپ ہوں، ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زمانہ آخرت میں دجال کا خروج ہوگا اور جناب عیسیٰ کی آمد طے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ تینوں گروہ ان شخصیات کے کردار اور مقام و مرتبہ کے بارے میں الگ الگ نظریات رکھتے ہیں، مگر ان سب کے مطابق اب ہم تاریخ انسانی کے اس موڑ پر پہنچ چکے ہیں جب کسی بھی وقت دنیا ایک بڑی جنگ کے مراحل سے گزرے گی اور اس دجالی نظام کے خاتمے اور پھر جلد ہی حضرت عیسیٰ ابن مریم کی صورت میں انسانیت کا نجات دہندہ آئے گا، مگر اس کے صحیح وقت کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے خدا حافظ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔